کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، پکارنے کی ضرورت پڑ جائے تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو۔ اللہ کو پکارنا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہے، وقت چھوڑے جائے۔ رب تعالیٰ کو پکارا جائے تب بھی وہ سنتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اس کو نہ بھی ہم پکاریں، وہ ہمارا خالق ہے، ہماری ضرورتیں تب بھی وہ پوری کرتا ہے۔ لیکن جب اس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسا داتا کوئی دنیا میں اور نہیں ہے کہ جس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا رہے۔ بڑے سے بڑا مالدار وہ بھی ایک دن کا دیتا ہے، وہ تو میرے بوا بہن ہے، کدھر اور بھی جاؤ۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس سے مانگا جائے وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی دہریہ ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بت پرست ہے، وہ سب کو دے رہا ہے، کیونکہ وہ رحمان جو ہوا وہ رب المسلمین نہیں، وہ رب العالمین ہے، ساری یہ جہانوں کا پروردگار ہے، وہ مسلمانوں کا صرف پروردگار نہیں۔ روزی تو اس نے دینی ہی دینی ہے، لیکن جب اس سے مانگا جائے، رحمان اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہو جائے۔ اور رحیم کے معنی اس کا مفہوم مفسرین نے لکھا کہ وہ ہستی جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ اللہ سے مانگنا یہ اس کے لیے خوشی ہوتی ہے اللہ کو، لہذا اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر، بڑے بڑے اولیاء، انبیاء اور بڑے بڑے مومن بندے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے ہی مانگت تھے۔ ایک آیت کریمہ میں تو فرما دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او انسانوں تم سب کے سب، کیا نبی اور کیا ولی، کیا نیک اور کیا صالح، کیا دوسرے لوگ، تم سب کے سب اللہ کے در کے مانگت ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو، اس کے در کے سوالی ہو، دعوان او کرہن، تم سب اس کے در کے سوالی ہو۔ تو مانے تب بھی نہ مانے تو فطرت اس کو منوانے کی، حالات اس کو مجبور کر دیں گے، کبھی نہ کبھی ماننے میں مجبور ہو جائے گا کہ واقعی میرا پالنہار ایک اللہ ہے۔ لیکن اللہ سمجھ دے تو صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، جب بندے کے اعضاء کام کریں، اعتبار کام کرے، اس وقت اس کو اپنی مرضی سے ماننا چاہیے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، وہی دعائیں سننے والا ہے۔ یہ دعا والا مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تمہارے قریب ہوں، میرے بندے جب بھی میرے متعلق پوچھے، میرے پیغمبر ان کو بتا دیجئے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میرا بندہ جب بھی جس لمحے جس گھڑی، وہ رات ہو یا دن ہو، وہ آسمان میں ہو زمین میں ہو، وہ خشکی کے اوپر ہو برتری میں ہو، وہ پانی کے اوپر ہو یا پانی کے نیچے ہو، جہاں کہیں بھی ہو، میں پکارے مجھے، میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے اپنے ایک بندے کا تذکرہ کیا، وہ بندہ بھی کوئی عام سا بندہ نہیں، اس کے متعلق پہلے حکم دیا اپنے پیغمبر کو، اے میرے پیغمبر آپ ذرا اس بندے کا تذکرہ کیجئے، وَذَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، ذرا مچھلی والے یار کی بات ان کو سنا دیجئے کہ جب وہ اپنی قوم سے غصے ہو کے چل پڑے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یونس علیہ السلام کو اللہ نے جس قوم کی طرف بھیجا تھا
بابل اور نینوا کے علاقے کی طرف اپنا کام پیغمبری مشن کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. لوگ مانتے نہیں. قوم جو ہے وہ 1,00,000 سے اوپر اس کی تعداد ہے. تبلیغ کر رہے ہیں، تبلیغ سے آگے کی گراہ پڑے ہیں. پروردگار یہ تو مانتے نہیں. ان فرادات نازل کر. اللہ نے اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آ جائے گا. پیغمبر نے اپنی قوم کو پھر پیغام پہنچایا، اگر تم نے نہ مانا تو 3 دن میں اللہ تمہیں ہلاک کر دیں گے. قوم نے پھر کام ادھر سے سنی، ادھر سے نکال دی بات. پیغمبر نے دیکھا کہ میں ان کو وعید بھی سنا چکا ہوں، یہ پھر نہیں مانتے. تو پیغمبر اذهب مغاضبا، پیغمبر ناراض ہو کے قوم سے چل پڑا. فظن لن نقدر علیہ. قرآن کہتا ہے اس وقت پیغمبر کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اتنی سی بات پر کیا پکڑ ہوگی. لیکن جو پیغمبر ہوتا ہے اس نے اللہ کے حکم کے بغیر بستی نہیں چھوڑنی ہوتی، قوم کو نہیں چھوڑنا ہوتا. جب اللہ نے عذاب کرنا ہوتا ہے تو اللہ حکم دے دیتے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ. کہ رات کے پچھلے پہر اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جاؤ میرے پیغمبر، اور وہی تم میں سے مڑ کر پیچھے نہ دیکھیں. اب ان کے ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے. پیغمبر اللہ کے حکم کا بندہ ہوا ہوتا ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا. یونس علیہ السلام سے بھی یہ اجتہادی خطا ہوئی. تم نے سوچا کہ عذاب کا وعدہ تو آ چکا ہے، عذاب تو ان پر آنا ہی آنا ہے، تو قوم کو چھوڑ کے نکل پڑے. اللہ کا حکم نہیں آیا تھا. تو قرآن کریم نے ان کا تذکرہ یوں کیا سورہ صافات میں. جب یونس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ کرنے لگے تو پہلے تعارف کرایا کہ جس بندے کی بات میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں وہ میرا کوئی چھوٹا سا بندہ نہیں تھا. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور لوگوں یونس میرا پیغمبر سی، کوئی چھوٹا بندہ نہیں سی. وہ دی گل میں تمہیں سنان لا. یہ واقعہ جو ہے یونس علیہ السلام چونکہ پھر وہاں سے جب نکلے وہ تذکرہ رحمۃ اللہ نے وہ ایسے ترتیب بار کیا ہے. اذ ابق الى الفلك المشحون، اس مقام پر آیا اذ ذهب مغاضبا، قوم سے غصے ہو کے نکل پڑے. نکل کے کہاں گے؟ اذ ابق الى الفلك المشحون، وہاں قریبی سمندر تھا، اس کی طرف چل پڑے. کشتی تیار تھی بھری ہوئی، اس کشتی پہ پیغمبر دوڑ کے سوار ہو گئے. اب کشتی چل پڑی، چلتے چلتے کشتی بھنور میں پھنس گئی. کشتی بھنور میں پھنس گئی. جو ملاح تھے کشتی والے انہوں نے اعلان کر دیا، کہنے لگے اس کشتی میں ضرور کوئی ایسا غلام سوار ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے. یونس علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، فوری طور پر ذہن میں بات آئی، اوہو میں اللہ کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوں. میری ڈیوٹی اللہ نے وہاں لگائی ہوئی تھی، میں اس کے حکم کے بغیر نکل پڑا ہوں. یہ میری وجہ سے ہی مسئلہ بن گیا ہے. کشتی والے کہہ رہے ہیں بھئی جو کوئی غلام ہے وہ خود ہی چھلانگ لگا دے تاکہ دوسروں کو نجات مل جائے. اب اٹھتا کوئی نہیں. کشتی والوں نے کیا کیا؟ فساہم، ان کا کوڑا ڈالو. کوڑا ڈالا، یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. فکان من المدحضین، تو پھر یہی ملزم ٹھہرے. کودنا پڑا مچھلی، کشتی سے کودنا پڑا. اب جب کشتی سے کودے تو آگے کا پتہ نہیں تھا کیا ہونا ہے. ادھر پروردگار کی قدرت نے کام کیا. اللہ نے مچھلی کو بھیج دیا، بہت بڑی مچھلی آئی. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے کو نگل لیا، لوگوں والی بنایا. قرآن کریم کے الفاظ ہیں، یہ باب ہے نا اختیار، اس میں لاقی معنی ہے کہ مچھلی نے لوگوں التقما،
مچھلی نے نگل لیا، خوراک سمجھ کے نہیں، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی. اللہ جس مخلوق سے جون سا چاہے کام لے لے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، جب مچھلی نے نگل لیا تو وَهُوَ مُلِيمٌ، یہ ہوا کی ضمیر بھی مفسرین نے یونس علیہ السلام کی طرف بھی لوٹائی، مچھلی کی طرف بھی لوٹائی کہ مچھلی میں جانور ہے، اس کا کام ہے خوراک کھانا، حفاظتیں کرنا تو اس کا کام نہیں. مچھلی اس کی ڈیوٹی لگ گئی، وہ یہ غم میں پڑ گئی کہ ہائے میری ڈیوٹی کیسی لگ گئی. یا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ میں کیوں اللہ کے حکم کے بغیر نکلا. لیکن جب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا فنادا فی الظلمات، تو پیغمبر اندھیروں میں پکار اٹھا. وہ اندھیرا کس چیز کا تھا؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا. یہ جمع کا صیغہ فنادا فی الظلمات کہ پیغمبر اندھیرے میں، تین اندھیروں میں پیغمبر نے پکار دی، اللہ الہ الا انت الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کلمہ جڑا بوڑھیاں تو بندے پڑھتے ہیں، تو سیدھے نہ پڑھتے تے پڑھ دے ہو اگر اتنا تک نہیں ہے بھئی ہوندی ہیں. ہاں یہ درست نہیں ہے. اس طرح کا ذکر، اس طرح کا اشارہ ثواب یہ درست نہیں ہے. شرم کسی بھی کا جو اشارہ ثواب ہوتا ہے وہ کریں. مرنے والا پہلے تو خود اپنا بندوبست کرنا زندگی میں، تو اگر وہ کام اچھے کر گیا تو اس کا تجر ویسے ہی اس کو ملتا رہے گا. لیکن اگر اس کے لیے کسی نے کچھ کرنا تو شرعی حدود میں رہ کے کرنا ہے. یہ وہ کلمہ جو سب کو یاد ہے، پتہ کیا یہ یونس علیہ السلام کی دعا تھی جو مچھلی کے پیٹ میں ہم نے کی. اقرار کیا لا الہ الا انت سبحانک، اے پروردگار آج میں تیرا بندہ یونس پھنس گیا. یہ بھی مجھے پتا ہے کہ جب بندہ پھنس جائے تو تیرے سوا کوئی مشکلوں سے نکالنے والا نہیں. لا الہ الا انت سبحانک، اے پروردگار تیرے سوا کوئی الہ نہیں. الہ کس کو کہتے ہیں کہ جس پر کبھی مشکل نہ آئے. اسی لیے ساتھ میں سبحانک، یا اللہ مشکلہ ساٹھے تے ہوندیاں نے، تم مشکلہ تو پا کے تیرے تے کوئی مشکل کبھی نہیں ہوندی. تے مشکل یہ بھی آئی ہے بطور عاجزی دے کے اقرار بھی کر رہے ہیں انی کنت من الظالمین، اے پروردگار مجھ سے کچھ ہو گیا ہے میں اقرار کرتا ہوں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فلولا انه كان من المسبحین. کوئی بندہ بھی ہے وہ بے نیاز نہ اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھے اللہ کی ضرورت کوئی نہیں. کیوں؟ اللہ الصمد، بے نیاز ذات صرف ایک اللہ دی ہے، باقی سب نو اللہ دی لوڑ پیندی ہے، اللہ نو کسی دی کوئی لوڑ نہیں. اللہ فرماتے ہیں چاہے یونس میرا پیغمبر تھا لیکن اپنی مشکل حل کرنے پہ قادر نہیں تھا. یونس علیہ السلام کا مشکل کشا کون؟ تو ہمارا مشکل کشا کون؟ اللہ فرماتے ہیں دل کی کھڑکیاں کھول کے دو جملے سن لو. فلولا انه كان من المسبحین، اور غیر اللہ کی پکارے کرنے والوں، اے مولا علی میں اے مشکل کشا میری کشتی باہر لگا دینا. اور کیا یونس علیہ السلام کی کشتی جو پیغمبر خود کشتی میں موجود تھے کیا باہر لگ گئی تھی؟ وہ بمر میں پھنسی ہوئی کشتی، جب تک پیغمبر نے چھلانگ نہیں ماری کشتی نہیں چلی. پتہ چلا کہ کشتیوں کو پار لگانے والا کون؟ اللہ.
اللہ فرماتے ہیں سن لو اللہ کے سوا ان کی پکار کرنے والوں، اگر میرا پیغمبر یونس، کون پیغمبر یونس، مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا، میری تسبیح نہ کرتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، میں اللہ کو اپنی ذات کی قسم ہے کہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اللہ اکبر، سلام کا بڑھ جی کا نعرہ لایا کرو، بندیاں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ جب پیغمبر نے یوں اللہ کو پکارا تو اللہ رب العزت نے پھر فرما دیا فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے پیغمبر کو غم سے نجات دے دی، مچھلی کو حکم دے دیا، مچھلی نے کنارے پہ اگل دیا جا کے۔ اللہ فرماتے ہیں او غیر اللہ کو پکارنے والوں، او بعد میں آنے والوں، سن لو اللہ کا قانون بھی سن لو، یہ تمہارے جملے ہیں کہ اسی گناہگار اللہ ساری سندا نہیں دے نہ دی موڑدا نہیں، کہ تہاڈے جملے نے، میں اللہ دی گل سن لو۔ فرمایا کہ جس طرح اساں یونس علیہ السلام نو نجات دتی سی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ کا اعلان ہے کہ سچے دل نال مینوں جدوں بھی پکارے گا میں ایمان والیاں نوں نجات دیندا رہاں گا۔ پکارنا تہاڈا کم تے نجات دے دینی تے رنگ لا دینے کدا کم اللہ دا۔ کہ روزہ رکھ کے روزہ رکھ کے جس نے اللہ نے تانوں قرب اپنا نصیب بخشیا تے ان روزے دے اثرات ہونے چاہیے نے کہ ساڈا عقیدہ بن جائے کہ کھوٹی قسمت کھری کرنے والا کون ہے، داتا کون ہے، نفع نقصان دا مالک کون ہے، گنج بخش کون ہے، دستگیر کون ہے، ہر جگہ تو پکارا سننے والا کون ہے، اللہ حاضر و ناظر عالم الغیب کون ہے۔ یہی تے وچ لیا والی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور بندیو جس نے آئے ہوتے دعائیاں دین دے آؤ، پڑھو ایک باری اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جڑے رستے آئے ہو پڑھ دیا تکبیر، ہن رستہ بدل کے جاؤ تے قیامت والے دن رستے بھی تہاڈیاں گواہیاں دین دے یا اللہ بندہ تیرے گیت گاندا سی۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو سچی پکار جڑا سانو روزے دے سبق دیتا وہ سبق سانو یاد کر کے اپنی پکار کرنے کی توفیق دے۔